آپ اتحاد کے داعی بن سکتے ہیں، اتحاد کی بات کریں، کبھی بھی نفرت کا پیغام نہ دیجیے بریلویوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف۔ یہ جو مسجدوں کے دروازوں پر ہم نے لکھ دیا یہ تمہاری مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ فلاں کی مسجد، اس صورتحال کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ عبادت جو ماتم کرنے کی ہے، جلوس نکالنے کی، یہ میرے دروازے پہ عبادت کیوں ہے؟ کہ کسی بھی مذہب میں عبادت خانے میں ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ صحابہ کرام کو مانیں، لیکن ہم اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ شہد کو ناپاکی کہیں، آپ ابوبکر صدیق کو گالی دیں، آپ عمر فاروق کو گالی دیں۔ 55-56 سال زندگی ہے یا 52 سال زندگی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہاں گزری؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل وزیر، یونیورسل میڈیا پاکستان سے۔ ناظرین، محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مفتی ابو محمد صاحب موجود ہیں، جن سے ہم اس مہینے کے حوالے سے بھی اور دیگر کئی مسائل کے حوالے سے ان سے تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو ہم سب سے پہلے مفتی صاحب کو اپنے پروگرام میں، اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پرخلوص پرمغز دعوت کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، اگر ہم یہاں سے سٹارٹ لیں کہ ہمارے ملک میں خصوصاً طور پر اور پورے ایشیا میں ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے کئی فرقوں میں بڑھ چکی ہے اور بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تو کیا یہ قریب آ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی کوشش چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 3 بڑے مسالک ہیں، مسالک ثلاثہ، دیوبند مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، یہ آپس میں جدا کیوں ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے لیے تو ایک لمبا وقت درکار ہے، لمبی بات ہوگی۔ میں صرف اس بات اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت کو ہر زمانے میں جب بھی امت کوئی اپنا بڑا کردار ادا کرتی ہے تو امت کو نظر لگ جاتی ہے۔ اس وقت بھی 1857 کی جنگ کے بعد امت کو نظر لگی اور یہ امت 3 بڑے طبقات میں تقسیم ہو گئی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مکتبہ فکر۔ وہ اتنے اختلافات نہیں تھے، کچھ فروعی اختلافات کی بنیاد پر ہم نے اپنی دیواریں اتنی بلند کر لیں کہ ان دیواروں کو اب گرانا ہماری انا کا مسئلہ بن چکا ہے اور ہماری ضد اور ہٹ درمی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ مگر الحمدللہ اب امت میں اور امت کے اکابرین میں اور تینوں مسالک جو ہیں، مسالک ثلاثہ، دیوبند مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، اس کے جتنے جید اکابرین ہیں وہ اس بات کو بھانپ گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں، اور سمجھ آنے کے بعد اب وہ بات حرکت میں آ چکی ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو مشترکات ہیں، مشترکات میں جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے، فار ایگزامپل ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے، ناموس اہل بیت اطہار کا مسئلہ ہے، ان مسائل پر امت اب اس بات پر آ رہی ہے کہ دوبارہ سے از سر نو ہمارا کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم ہو جس پر ہم آپس میں اکٹھے ہوں اور جس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ تو ہمارا مشترکہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے، ناموس اہل بیت کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی مشترکہ کرنٹ ایشو ہے، اس پر آپ الگ کھڑے ہیں، میں الگ کھڑا ہوں، وہ الگ کھڑا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہٹ کر، ان ساری چیزوں کو ہٹا کر اب تینوں مکاتب فکر کے جو جید اکابر ہیں وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ ہمارے جو مشترکات ہیں ان پر ہمیں اکٹھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سہیل بھائی، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علماء اکرام کو اس لائن پر لگا دیا۔ یہ فقیر بھی الحمدللہ اسی لائن کا ایک طالب علم ہے اور اسی محنت کے اندر الحمدللہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے۔ میں ان دنوں میں اور میرے بہت سارے اکابر حضرات جو علماء ہیں ان کی سرپرستی میں، ان کے دست شفقت سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی محبت سے، ان کے پیار سے اور ان کی حوصلہ افزائی سے کافی عرصے سے ایک محنت ہم نے شروع کی تھی۔ وہ محنت ہماری کیا تھی؟ وہ محنت یہ تھی کہ ان تینوں مسالک کو اکٹھا کیسے کیا جائے، ان تینوں مسالک کی عوام آپس میں کیسے اکٹھی بیٹھے، اور یہ جو مسجدوں کے دروازوں پر ہم نے لکھ دیا یہ تمہاری مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ فلاں کی مسجد، اس صورتحال کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی ملیں جس طرح سگے بھائی ایک دوسرے کو ملتے ہیں،
اور یہ فتویٰ بازی کا جو نظام ہے یہ اس ملک سے اب ختم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے. ہر مسلک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی انا کی وجہ سے کسی دوسرے کے اچھائی کو، اس کے فضائل کو، اس کو بھی ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیں. تو الحمدللہ جو رزلٹ آ رہا ہے وہ بڑا مثبت ہے، بڑا کارگر ہے. اکابرین کی دعاؤں سے الحمدللہ تینوں مکاتب فکر کے جو جید اکابرین ہیں، جیسا کہ مکتبہ دیوبند مکتبہ فکر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر، اللہ تعالیٰ امت کے سروں پر قائم دائم رکھے. اسی طرح مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب ہیں، مولانا عبدالکریم ندیم صاحب ہیں، مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب ہیں. اسی طرح کے پی کے میں اکوڑا خٹک کی بعض شخصیات ہیں، دیر بابا جی ہیں. اور اسی طرح مکتبہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، مولانا روپڑی صاحب ہیں، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں. اور اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر میں ہمارے عزیز بھی ہیں اور ہمارے محسن بھی ہیں، مولانا قاضی مفتی منیب الرحمان صاحب مدظلم ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں. یہ بہت ساری وہ شخصیات ہیں جن سے بات چیت چل بھی رہی ہے، ہو بھی چکی ہے، اور بہت ساری شخصیات سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ عنقریب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے. اس میں بہت ساری شخصیات کو ہم تینوں مسالک سے لے کر ہم یہاں سے اس نیت کے ساتھ کہ ہم ایک عہد لے کر، ایک میثاق لے کر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ لے کر یہاں سے حرمین شرفین کی سرزمین پر جا رہے ہیں. اور میں نام لوں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. مفتی اعظم کشمیر اکابرین علماء دیوبند کے وہ سرمایہ بھی ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں. حضرت مولانا قاضی مفتی منیب اللہ صاحب دامت فیوزہم دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی اس سلسلے میں ان کی دن رات دعائیں، ان کی التجائیں، ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم ان قریب انشاءاللہ ایک بہت بڑا تینوں مسالک کے اکابرین پر مشتمل ایک وفد یہاں سے لے کر سعودی عرب جائیں گے. اللہ جل شانہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوں گے خانہ کعبہ میں. مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں بیٹھ کر اس فیصلے کو کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی دعاؤں سے، پوری امت کی محبتوں سے، دعاؤں سے، برکتوں سے اللہ نے زندگی دی. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ان تینوں مسالک کے جو بڑے ہیں وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے. جب بڑے اکٹھے ہو جائیں گے تو عوام سے یہ جو چھوٹی موٹی بیماری ہے میں نہ مانوں کی، یہ بالکل انشاءاللہ ختم ہو کر رہ جائے گی. اور یہ اس وقت عالمی سطح پر بھی ہماری اتحاد و اتفاق محبت ضرورت ہے، اور ملک پاکستان کے اندر بھی جو حالات چل رہے ہیں ان کے لیے بھی ہماری یہ بڑی اہم ضرورت ہے. مذہب کی سالمیت کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب نے بہت بڑا انکشاف کر دیا کہ یہ جو تین بڑے مسالک ہیں ان کے بڑے بڑے علماء سعودی عرب میں بیٹھ کر وہاں پر جا کر انشاءاللہ اتحاد قائم کریں گے، جو وقت کی بھی ضرورت ہے اور عوام کے لیے بہت مفید ہوگی. مفتی صاحب، اگر ہم محرم کے حوالے سے بات کریں تو کیا آپ کو کمی محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے جو بریلوی مسلک کے علماء ہیں ان کے مساجد میں بھی، دیوبندی علماء کے مساجد میں بھی اور اہل حدیث کے مساجدوں میں بھی، تو وہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اس طرح بیان نہیں کی جاتی جو ہونی چاہیے تھی؟ اس میں آپ کو کمی محسوس نہیں ہو رہی؟ دراصل میں بات یہ ہے کہ یہ امت اپنے بڑوں کے ساتھ خود زیادتی کرتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہوں یا کوئی بھی ہماری مذہبی شخصیت ہو، وہ صحابہ میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، ان کی جو تعریف ہے، مدح سرائی ہے، وہ دنوں کی محتاج نہیں ہے. وہ کسی ایک دن کے محتاج نہیں ہے کہ کسی ایک دن ہم نے ان کا دن منانا ہے، ہم نے ان کا یوم منانا ہے، ہم نے ان کا وقت منانا ہے. دن نہیں منائے جاتے. بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے چھوٹے ساری زندگی انہیں یاد رکھتے ہیں، اور ساری زندگی یاد رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں. وہ ہم کیسے بھول چکے ہیں؟ آپ نے بہت بڑا نام لیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑا نام ہے. مگر میں آپ سے ہی سوال کروں، آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہاں جو باقی حضرات بیٹھے ہیں، میں انہی سے یہ سوال کر لوں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق کتنی باتیں جانتے ہیں، تو کیا جواب ہے؟ زیرو.
میں اگر انہیں سے پوچھ لوں کہ حضرت حسین کی عمر کتنی ہے تو جواب کیا ہے؟ 0۔ میں اگر ان سے یہ پوچھ لوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے جو سوشل ایکٹیویٹی کے اعتبار سے جو خدمات ہیں 2-4 واقعات سنا دیں تو جواب 0۔ میں اگر ان سے یہ سوال کر لوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں کتنی کیں؟ جواب 0۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کتنے تھے؟ جواب 0۔ یہ ایک المیہ ہے۔ المیہ کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکل یا حضرت حسن یا اہل بیت اعظام یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس کے حقیقی وارث ہیں، وہ ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کے ہیں وارث ہیں۔ جب کوئی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ اس کے حوالے کر دینے والا جو طبقہ ہوتا ہے یا لوگ ہوتے ہیں وہ بیوقوف کہلاتے ہیں۔ لوگ بھی کہتے ہیں یار ان کی پراپرٹی پہ تو فلاں نے قبضہ کر لیا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے۔ یہی حال آج ہمارا ہو چکا ہے کہ اہل بیت اعظام ہماری پراپرٹی ہے، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، اہل حدیثوں کی، یہ ہمارے ہیں، سنیوں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، مگر اس پر آج قبضہ ہو چکا ہے، ایک جھوٹا قبضہ ہے۔ اور وہ سال بعد آ کر ایک دن ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں، اور حضرت حسین کو بیان بھی کیسے کیا جاتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، حضور نے گٹی پلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا، پیار دیا، بوسہ دیا۔ اس کے بعد جب حضور دنیا سے چلے گئے تو لے جا کر ان کو کربلا میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور دنیا سے گئے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی، ایج 6 سال تھی، کیا وہ 6 سال بعد جا کے کربلا میں شہید ہو گئے تھے؟ یہ جو باقی 55-56 سال زندگی ہے یا 52 سال زندگی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہاں گزری؟ وہ بیان کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ خلفائے ثلاثہ کو مانتے نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی بیان نہیں کیا۔ وہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ حضرت حسین کی جو زندگی ہے، زندگی کے لیل و نہار ہیں، لڑکپن ہے، جوانی ہے، شادیاں ہیں، خدمات ہیں، نمازیں ہیں، ان کی درس ہے، تدریس ہے، تعلیمات ہے، ان کی عبادت ہے، ریاضت ہے، ان کی التجائیں ہیں، ان کا مانگنا ہے، صحابہ سے تعلق ہے، ان کے رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کا غم ہے، ان کی خوشی ہے، شادیاں ہیں۔ وہ سب کچھ کس کے ساتھ گزرا؟ حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے ساتھ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ اس لیے بیان نہیں کرتے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہی چیز نہ میری دیوبندیوں کی مسجد میں بیان ہو رہی ہے، نہ اہل حدیثوں کی مسجد میں بیان ہو رہی ہے، نہ ہی بریلوی مکتبہ فکر کی مساجد میں بیان ہو رہی ہے۔ اس عنوان پر ہم اپنی قوم کو فکر مند کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے ساتھ ساتھ یا شہادت سے پہلے جو زندگی گزری اس زندگی کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا تعلق تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہی تھے نا، لوگوں کو اس محبت کا پتہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غم کی کیفیت ہے مدینہ المنورہ میں، اور کرب کی کیفیت ہے کہ رسول اللہ گئے، آج ان کا ممبر خالی ہے۔ آج دیکھتے ہیں اس ممبر رسول پہ خلیفۃ الرسول کیا کہیں گے۔ خلیفۃ الرسول ممبر پہ نہیں گئے، ممبر پہ جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی کو اشارہ فرمایا آپ کے بیٹے کہاں ہیں، حسن حسین کہاں ہیں، انہیں لے کر آئیے۔ حضرت علی گئے، ان کو آگے لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کو دائیں بٹھایا اور دوسرے بیٹے کو بائیں بٹھایا، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس روزے میں چلے گئے۔ ہم انہیں اب قیامت میں مل سکیں گے، دیکھ سکیں گے، لیکن وہ نہیں ہیں۔ آج ان کا ممبر ہے، خطبہ تو میں دوں گا، ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے مجھے تم نے چنا ہے، میں ان کا خلیفہ ہوں، لیکن زیارت تم ان کی کرو گے۔ یہ محبت کا عالم تھا، بات سے بات نکل رہی ہے۔ اماں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت تھوڑا وقت، غالباً 6 مہینے اس دنیا میں رہیں، پھر رخصت ہو گئیں۔ ایک موقع پر سردی کے دن ہے اور اپنی خادمہ سے کہتی ہیں کہ سردی کا وقت ہو چکا ہے، بارش ہونے والی ہے، موسم خراب ہے،
بچوں کو تلاش کر کے لاؤ، بچے کہاں ہیں؟ بچے کون؟ امام حسن اور امام حسین۔ جب کہا گیا کہ بچوں کو تلاش کیا جائے، خادمہ نے باہر دیکھا، گھر سے باہر جا کر واپس آئیں، کہا جی بچے نہیں ملے۔ فرمایا تم نے کہاں کہاں دیکھا؟ فرمایا میں نے باہر دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، بچے نہیں ملے۔ تو خادمہ نے جو جواب دیا، خادمہ کو جو اماں فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، ہماری قوم کو اس محبت کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ سہیل صاحب، ہماری قوم کو صحابہ اکرام کی جو محبت حضرات حسنین کے ساتھ ہے، اس کا علم ہونا، اس کے میسج کو پہنچانا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ علماء دیوبند کے ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس میسج کو پہنچائیں۔ اماں فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں کہ جب بھی میرے بچوں کو تلاش کرو تو کسی کے گھر مت جایا کرو، گلیوں میں مت دیکھا کرو۔ میرے بچے کھیلنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے ڈھونڈ کر ان کو لایا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر نے دونوں کو دیکھا، دونوں کو قریب گئے اور بیٹھ گئے، ایک کو بھی گلے لگایا، دوسرے کو بھی گلے لگایا۔ فرمایا کیا لوگ ہیں، ایک کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے، دوسرے کا جسم میرے مصطفیٰ جیسا۔ دیکھیے یہ کیسی محبت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اندر سے خادم آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تو جا کر کہا امیر المومنین آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو ابھی نہ آئے میرے پاس، کیونکہ ابھی میں سرکاری حساب و کتاب میں مصروف ہوں، سرکاری معاملات میں۔ تو خادم نے ساتھ ہی کہہ دیا، امیر المومنین پیچھے حضرات حسنین بھی کھڑے تھے، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خود اٹھ کر سامنے آئے، دروازہ کھولا اور آواز دی حضرات حسنین کو، فرمایا تشریف لائیے، آپ واپس کیوں ہو گئے؟ فرمایا جی خادم نے کہہ دیا تھا کہ آپ مصروف ہیں، تو عبداللہ ابن عمر کو میسج جو دیا گیا کہ آپ مصروف ہیں تو ہم بھی واپس ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ جی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر وہ عمر کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اور آپ رسول کے بیٹے ہیں۔ میرے بیٹے کے لیے میرا دروازہ کسی وقت بند ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے میرے دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں آپس میں ہم عمر ہیں، بچے تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم تو میرے نانا کے غلام ہو۔ اب عبداللہ ابن عمر بھی بچے تھے، انہوں نے جا کر اپنے والد حضرت عمر کو بتایا کہ ابا جی میری اور حسین کی آپس میں تلخی ہوئی، اور تلخی میں مجھے حسین نے یوں کہا جس طرح بچے اپنے والد کو شکایت کرتے ہیں، مجھے حسین نے کہا کہ تم تو میرے نانا کے غلام ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، فرمایا حسین نے یہ بات کہی؟ فرمایا جی کہی ہے۔ اسی وقت اٹھے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا لکھا اور اس پر لکھا تم میرے نانا کے غلام ہو، اور سیدھا حضرت حسین کو تلاش کرنے نکل گئے۔ حضرت حسین ملے، فرمایا بیٹا آپ کی اور میرے بیٹے کی تلخی ہوئی تھی، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ تم میرے نانا کے غلام ہو؟ تو حضرت حسین جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ حضرت حسین نے کہا جی میں نے کہا ہے۔ تو حضرت حسین کو گلے لگا کے فرمایا یہاں دستخط کر دو، یہاں لکھ دو۔ جب حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے لگے، آپ دنیا سے جانے لگے زخمی حالت میں، آپ نے فرمایا کہ اندر فلاں مقام پر ایک کپڑے کا ٹکڑا رکھا ہے، اسے لے کر آنا۔ جب وہ منگوایا گیا تو صحابہ اکرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف و دیگر بڑے کبار صحابہ کھڑے تھے، ان سے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کپڑے کفن پہنا کر جب مجھے دنیا سے رخصت کرنے لگو تو میرے کپڑے کفن کے اندر یہ ٹکڑا رکھ دینا جس پر لکھا ہے یا ابن الغلام۔ فرمایا جی وہ کیوں؟ فرمایا میں کل قیامت کے دن جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اللہ سے کہہ سکوں گا یا اللہ میرے پاس اپنے دامن میں اپنے آپ کی نجات کے لیے بچانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرے نبی کی اولاد نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ ہم تیرے نبی کے اور تیرے نبی کی اولاد کے غلام تھے۔ آپ مجھے بتائیے ایسی محبت حضرات حسنین کو دنیا میں کوئی اور دے سکتا ہے؟ ایران فتح ہوا، ایران کی جو شہزادیاں تھیں وہ مال غنیمت میں وہاں سے قید ہو کر مدینہ منورہ آتی ہیں، اور ان شہزادیوں کے لیے صحابہ اکرام آ کر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین ان شہزادیوں کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر دیں۔
کسی بھی باپ کے لیے بیٹے سے آگے دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، مگر میں ان صحابہ کی محبت آج ہماری قوم کو نہیں پتہ۔ اگر ان صحابہ کی محبت جو حضرات حسنین کے ساتھ ہے قوم کو پتہ چل جائے تو ہماری قوم پکار اٹھے گی کہ یہ اہل بیت ہمارے ہیں، حسن و حسین ہمارے ہیں۔ جب وہ شہزادیاں آ گئیں، صحابہ اکرام کے سوالات چلتے رہے۔ آپ نے فرمایا میں جمعے والے دن اس کا جواب دوں گا۔ تو جمعے والے دن کیا جواب دیا؟ جمعے والے دن جواب یہ دیا کہ آپ ممبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہت سارے صحابہ کرام نے مجھے مشورہ دیا کہ ان شہزادیوں کا نکاح میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کر دوں، فلاں سے کر دوں، فلاں سے کر دوں۔ تو فرمایا عبداللہ ابن عمر بھی غلام ہے، اس کا باپ عمر بھی غلام ہے، یہ شہزادیاں ہیں، ان کا نکاح شہزادوں سے ہوگا۔ تو ان کا نکاح کس سے کیا؟ ان کا نکاح، ایک کا نکاح آپ نے 2 بچوں کو بلایا، محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق کے بیٹے کو۔ پہلے نمبر پہ کس کو بلایا؟ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بلا کر فرمایا آپ لوگ میرے بیٹے کے بارے میں مشورہ دے رہے تھے، یہ بچے، یہ شہزادیاں ایسی تھیں کہ یہ شہزادوں کے نکاح میں آتی، تو یہ شہزادے ہیں۔ شہر بانو نامی خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس کے حصے میں آئیں؟ حضرت حسین کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ آگے آج جو خاندان سادات کی نسل ہے وہ اسی شہر بانو نامی خاتون سے ہے، حضرت حسین کی۔ حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بطن سے ہیں؟ انہی کے بطن سے۔ تو یہ نکاح کس کی برکت سے ہوا؟ حضرت عمر کی برکت سے ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے میں پہل کروں، مگر میں نہیں کر سکا۔ میں چھپ کر کھڑا ہوا، میں نے پھر بھی جب دیکھا کہ دیوار کی اوٹ سے آ کر ابھی حضرت امیر المومنین نے مجھے دیکھا نہیں، پردے کے پیچھے سے کہہ رہے ہیں اے علی کے بیٹے حسین السلام علیکم۔ تو میں نے کہا امیر المومنین آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ میں دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہوں؟ سلام میں پہل تو میں نے کرنی تھی۔ فرمایا حسین ہمیں آپ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ہمیں آپ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ آپ کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹوں کو اولاد کو چوما جاتا ہے، سونگھتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں سونگھتا اس لیے ہوں کہ حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیسی محبت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین بھی تھے، اور آپ کے علم میں شاید یہ بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کس کے نکاح میں تھیں؟ حضرت عثمان غنی کے۔ لیکن یہ ہماری قوم نہیں جانتی کہ حضرت عثمان غنی کی 2 بیٹیاں کس کے نکاح میں آئیں؟ حضرت حسن کے۔ حضرت حسن کے نکاح میں پہلے ایک بیٹی آئی، وہ فوت ہوئیں، پھر دوسری بیٹی حضرت حسن کو حضرت عثمان غنی نے دی۔ یعنی حضرت حسن دوہرے داماد ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ صحابہ اکرام سے سوال ہوا کہ آپ ان کو بدری صحابہ سے زیادہ وظیفہ کیوں دیتے ہیں، جبکہ بدری صحابہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زیادہ میں دیتا ہوں میں اپنے مال سے دیتا ہوں، کسی کے مال سے نہیں دیتا ہوں، وہ میں اپنے مال سے دینے کا حق رکھتا ہوں۔ بڑھاپے کے اندر امیر المومنین ہیں، کئی لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثالث، اور خود سسر ہیں کس کے؟ حضرت حسن کے۔ ایک موقع پر دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے لیے اپنے سر پہ لکڑیاں اٹھا کر لا رہے ہیں، لکڑیاں۔ تو حضرت حسن کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے گئے، آگے حضرت حسن دوڑ رہے ہیں، پیچھے ان کے خادم دوڑ رہے ہیں۔ جا کے حضرت حسن کو بڑے مضبوطی سے پکڑ لیا، فرمایا اتارو ان لکڑیوں کو۔ وہ لکڑیاں اتروائیں اور فرمایا میرے سر پہ رکھو۔ پھر خادم نے کہا حضرت میں حاضر ہوں۔ خادم نے اپنے سر پہ رکھیں تو بڑے ادب سے، بڑی لجاجت سے، بڑے احترام سے، بڑے پیار سے کہنے لگے حسن بیٹا کیا آپ کو میں نے گھر کی خدمت کے لیے 2 خادم نہیں دیے؟ آپ اپنے سر پہ لکڑیاں کیوں لے کر آئے؟ جو جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہماری امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ ان اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، آج ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ حضرت حسن نے کہا امیر المومنین ایک خادم اپنے گھر گیا ہوا ہے، بیمار تھا، دوسرا اپنے علاقے میں چھٹی لے کر گیا تھا، فوت ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں، جو خود امیر المومنین بھی ہیں، سسر بھی ہیں، سسر والد کی جگہ ہوتا ہے، فرمانے لگے بیٹا ایک خادم فوت ہو چکا تھا، ایک بیمار تھا، گھر گیا ہوا ہے، تو یہ خادم تو حاضر تھا، یہ غلام تو حاضر تھا،
مجھے بتائیے ایسی محبت کائنات میں کون دے سکتا ہے حضرات حسنین کو؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرات حسنین آتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسا بھی ہوا. ہماری جو کتاب ہے نا مشکات المصابیح، مشکات شریف جس کو کہتے ہیں، اس کی شرح میں 8ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے نیچے اترتے تھے، اپنی مسند پر، اپنے تخت پر حضرت حسن کو بٹھاتے تھے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین امیر معاویہ آپ ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. فرمایا میں اس چہرے کا احترام کیوں نہ کروں کہ جو اولاد بھی رسول کی ہے اور چہرہ بھی رسول اللہ جیسا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں، آخری بات کرتا ہوں اس عنوان پہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں درس دے رہے تھے. فجر کی نماز کے وقت کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ایک لیٹر دیا، ایک خط دیا. وہ لیٹر جب پڑھا تو اس لیٹر تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ میرے لیے دنیا آخرت کی خیر کی دعا فرمائیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بے تکلفی میں، دیکھیں اگر آپ کا دشمن ہو، میرا دشمن ہو، جس طرح آج ان کو دشمن بتایا جاتا ہے، ایک معاشرہ کریٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ محبت کا پیغام دنیا تک پہنچائے. یہ جو معاشرہ بنایا گیا کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، صحابہ نے کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں بے تکلفی میں دوست ایسی بات کر سکتا ہے. اگر آپ کا دشمن ہوگا آپ کبھی اپنے دشمن کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو جتنا مرضی لیٹر لکھے، میسج لکھے. جیسے ہی لیٹر پڑھا تو فرمایا بھائی یہ خط تو امیر معاویہ کا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ، ہمارے لیے جب بھی خط لکھتے ہیں تو ہمارے لیے تحفے بھیجتے ہیں، تحائف کدھر ہیں؟ کیا دشمن کے متعلق کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ تو جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، جو 8 سواریاں تحائف ہیں، گھوڑے تحائف سے لدے ہوئے، وہ مسجد کے باہر کھڑے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے نانا کے مصلی پہ ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ تو معاویہ کو دنیا میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما. جی بالکل. تو مفتی صاحب یہاں پر ہم یہ بھی بات پوچھنا چاہیں گے کہ سیرت کے حوالے سے سیرت حسین پر بات ہو رہی ہے، تو کیا اس کو صرف محرم کے مہینے میں ہی بیان کرنا چاہیے یا دیگر مہینوں میں بھی اس کو اہمیت دینا چاہیے؟ جی اس پر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی میڈیا کے ذریعے، ٹی وی پر بھی، مختلف پروگرامات میں بھی، رات ایک بہت بڑا اجتماع تھا، روحانی اصلاحی اجتماع، اس میں بھی میں نے علماء کی خدمت میں یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو تینوں مکاتب فکر کے علماء اکرام ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی لجاجت کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرتے ہوئے میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے اس کو صرف محرم تک محدود نہ رکھا جائے، اسے کنٹینیو پورا سال صحابہ اکرام کے ساتھ جو ان کی زندگی گزری، تعلقات گزرے، رشتہ داریاں ہوئیں، رشتے ہوئے، نکاح ہوئے، اولاد ہوئی، ان کی سوشل جو ایکٹیویٹی ہے، خدمات ہے، اس کو پورا سال بیان کیا جائے. اور اتنا بیان کیا جائے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ 6 سال کے بعد جا کے کربلا میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان کی 55-56 سال کی زندگی جو ہے، ان کی سیرت وہ خوبصورت پہلوؤں سے، خوبصورت پھولوں سے، گلدستوں سے، ایک اتنا خوبصورت گلدستہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ماڈل، نقشہ نمونہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اور یہی صحابہ اور اہل بیت ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم زندگی گزارنا چاہتے ہو ان کی طرح گزارو، ایمان لانا چاہتے ہو ان کی طرح لاؤ، ورنہ تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میں آپ کے اس مائک، آپ کی آواز، آپ کے میڈیا سیل کی وساطت سے قوم تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، حضرت حسین کا مطالعہ کیجئے، حضرت حسین کو قوم کو بتائیے، حضرت حسین کی زندگی پہ روشنی ڈالیے. جب ہماری قوم کے سامنے یہ میسج آئے گا کہ حسین کے ساتھ اچھا سلوک کس کا تھا، ابو بکر صدیق کا سلوک کیسا تھا، عمر فاروق کا احسانات کیسے تھے، عمر فاروق کے معاملات اور محبتیں کیسی تھیں. یہ عمر فاروق تھے جنہوں نے حضرات حسنین پہ جہاد پہ جانے پہ پابندی لگائی تھی. کسی نے پوچھا آپ نے جہاد پہ جانے پہ پابندی کیوں لگائی؟ فرمایا جہاد میں ہم جائیں گے، وہ مسجد نبی میں بیٹھ کے دعائیں کریں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو جب ہم نے رسول اللہ کو دیکھنا ہو تو کس کا چہرہ دیکھیں گے؟ ان کی دعاؤں سے اللہ ہمیں جہاد میں کامیابی نصیب فرمائیں گے. یہ محبتیں، یہ پیار، یہ پیغام، یہ امت تک پہنچانا آج ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. اور اگر یہ پیغام اللہ نہ کرے نہ پہنچا تو آنے والے وقتوں میں امت مزید نقصان اٹھائے گی.
مفتی صاحب یہاں پر ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ختم نبوت کے حوالے سے بات اگر ہم کریں تو آئے روز پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کئی کیسز بھی اس حوالے سے عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی ایک بندے کو بھی جو توہین رسالت کا مرتکب ہو گیا ہے ان کو سزا نہیں ملی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے پر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے، ایک ہی موقف ہے۔ آج قادیانیوں سے متعلق وہ پہلے بھی وہی تھا، آج بھی ہے، موت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور وہ وہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہے۔ اول تو قانون اس اعتبار سے شاید اس میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، لیکن جو قانون ہے اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے۔ اب حال ہی میں ایک مثال ہے، ایک بچے نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، غازی خالد نے۔ وہ کیوں لیا؟ اتنا عرصہ وہ کیس پشاور کی عدالت میں چلتا رہا، اس پر فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ اس بندے کی گواہیاں موجود ہیں، اس بندے کی حرزہ سرائی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس بندے کا ڈاکہ موجود ہے، آن ایئر موجود ہے، اس کا ویڈیو موجود ہے، ویڈیو پیغام بے شمار مرتبہ اس نے توبہ کی، پھر وہی کام اس نے کیا۔ ہماری عدالت نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سلسلے کو، جو قانون ہاتھ میں لینے والا سلسلہ ہے، اس کو ہمارے ملک میں بند ہونا چاہیے، اور عدالت ہی ایسے لوگوں کو سزا دے۔ اور یہ جو نرمی ہے، اس کے پیچھے جتنی بڑی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کا اگر لحاظ رکھیں گے تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طاقت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ یہ جتنے ججز ہیں، یہ جتنی عدالتوں میں لوگ ہیں، جتنے قانون بنانے والے ہیں، اور جتنے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جو حاضری ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ فیصلے کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں وہ قانون لائے کہ جس قانون کے ڈر اور خوف سے، قانون پر جو امپلیمنٹ ہے اس کی طاقت سے، پاکستان کی سرزمین پر دوبارہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر ہمارے اطلاعات کے مطابق آپ نے تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے ایک بل بھی جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہوا تھا، اس پہ کافی کام ہوا تھا، لیکن وہ کہاں پر روکا، کیا نتائج اس کے آئے، کیوں وہ بند ہوا، اس کے اگر وضاحت عوام کے سامنے آ جائے۔ آپ نے بہت ہی اچھا سوال اور موقع کی مناسبت سے کیا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اسی لیے ایک عرصہ دراز سے اپنی قوم کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ علماء پر اعتماد کریں، علماء کو ووٹ دیں، جتنا اسمبلیوں میں ہماری طاقت ہوگی، ہمارے لوگ ہوں گے، اتنا قانون بنانے میں ہمیں آسانیاں ہوں گی۔ تحفظ بنیاد اسلام بل اس لیے رکھا گیا کہ اس کا جواب آپ کو میں کیا دوں، محرم میں جو گستاخیاں ہوئیں صحابہ کرام کی، انہوں نے دے دیا۔ انہی گستاخیوں کو روکنے کے لیے، ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے وہ تحفظ بنیاد اسلام بل۔ بنیاد اسلام کیا ہے؟ صحابہ اکرام اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی اساس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور میرے صحابہ اصطفیٰ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کو فرمایا یہ بھی چنا ہوا طبقہ ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سارے لوگوں کے دل دیکھے عالم ارواح میں، مگر میرے صحابہ سے اچھا دل اللہ نے کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ سب سے اچھے لوگ تھے، ان کو چن کر اللہ تعالیٰ نے میرے دامن میں ڈالا۔ جن کو اللہ نے چنا ہو، رسول اللہ نے پسند کیا ہو، اللہ نے وحی کے ذریعے، رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت کے ذریعے جن کی تربیت کی ہو، آج کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان پر کوئی انگلی اٹھائے؟ پہلے تو میں بات کرتا ہوں یہ تحفظ بنیاد اسلام بل پر۔ اس بل پر بڑی محنت کی گئی، دونوں طرف سے محنت ہے، روکنے والوں کی بھی محنت ہے اور امپلیمنٹ کروانے والوں کی بھی محنت ہے۔ محنت کرنے کے بعد جب یہ بل تیار ہو کر اسمبلی میں گیا، پاس ہوا، امپلیمنٹ ہوا، تو پہلی ہی فرصت میں جو پنجاب گورنمنٹ نے، میں داد دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو، اور ہمارے جو پنجاب کے سی ایم صاحب ہیں بزدار صاحب، عثمان بزدار صاحب، انہیں بھی داد دیتا ہوں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس میں داد کے مستحق ہیں، قابل تحسین رشک عمل ہے ان کا، انہوں نے بڑی محنت فرمائی اس پر۔ پہلی فرصت میں مارکیٹوں سے وہ کتابیں اٹھائی گئیں جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخی کی گئی تھی۔ ان کتب خانوں پر کارروائی کی گئی جن کتب خانوں سے وہ کتابیں چھپتی تھیں۔
ایسی بے شمار کتابیں تھیں. میں اب ان شخصیات کا چونکہ میڈیا پر نام نہیں لیتا جنہوں نے اس پر محنت کی یا اس پر کوشش کی, کاوش کی, اور جنہوں نے نشاندہی کی کہ یہ کتابیں مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں. سینکڑوں کتابوں پر پابندی لگی, سینکڑوں کتابیں ضبط کی گئیں, ان کے ناشر جو ہیں, ان کے طباعت والے جو ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی. اس بل کے اندر چند بنیادی باتیں تھیں جن کے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی لاہور میں کی گئی اہل تشیع کی طرف سے. انہوں نے واضح طور پر جو بات آج تک علماء سمجھاتے تھے امت کو کہ یار ان کے عقائد یہ ہیں, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا جی ہم تو 3 خلفائے ثلاثہ ابو بکر, عمر, عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم امیر معاویہ کو مانتے نہیں ہیں, ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہیں گے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ جن کو قرآن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کہہ رہا ہے ان کو یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہنے لگے جی ہم تو حضور کی 1 بیٹی مانتے ہیں, 3 بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ہم سے زبردستی 3 بیٹیاں منوا رہے ہیں. اور پھر اس کو نام کیا دیا انہوں نے پریس کانفرنس کے بعد کہ یہ ہمارے حقوق ہیں. اس پورے پروگرام میں ایک سمجھنے کی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, وہ آپ اپنے ناظرین کو بتائیے اور اسے ہیڈنگ کر کے بتائیے, اس ہائی لائٹ کر کے بتائیے. وہ یہ ہے کہ وہ جو جرائم ہیں ان کو حقوق بتا رہے ہیں. یعنی میں ایک جرم کر رہا ہوں, اس کو میں حقوق بتا رہا ہوں کہ یہ میرا حق ہے. یعنی میں صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہوں تو اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ میرا حق ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو 3 بیٹیوں کا, حضرت زینب کا, حضرت رقیہ کا, حضرت ام کلثوم کا, ان کے وجود کا انکار کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا حق ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ حال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عظمت, ان کے تقدس, جن سے اللہ نے قرآن لکھوایا, قرآن اترتا تھا, وہ کاتب وحی تھے, وہ قرآن حضور ان سے لکھواتے تھے, میں ان کی صحابیت کا انکار کر رہا ہوں تو اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں, اس جرم کو کہ یہ میرا حق ہے. یعنی نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ آج لوگ جرم کر رہے ہیں اور جرم کو اپنا حقوق بتلاتے ہیں. تو یہ تحفظ بنیاد اسلام بل یہ اسی لیے لایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے راستے میں یہ سد سکندری بنا جائے, ان لوگوں کو روکا جائے کہ ہر سال آنے والے محرم میں یہ دیکھ کر ہم بچے تھے, آج جوان ہو گئے, بڑھاپے میں قدم رکھ لیا, کل کو مر جائیں گے, ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ ہر سال آنے والے محرم میں یہ نقص امن کا مسائل پیدا ہوئے. اگر کوئی باہر کا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ کربلا کا واقعہ اسی محرم میں ہوا ہے جو پورے پاکستان کے اندر. باقی آپ مجھے اسلامی ممالک میں دکھائیں کس اسلامی ملک کے اندر محرم کا مہینہ اس طرح منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جلوس نکالنا اگر آپ کا حق ہے, آپ کی عبادت ہے, تو یہ عبادت جو ماتم کرنے کی ہے, جلوس نکالنے کی ہے, یہ میرے دروازے پہ عبادت کیوں ہے؟ دیکھیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ کسی بھی مذہب میں عبادت خانے میں ہوتی ہے. آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں. اذان کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. اگر آج کوئی بندہ جائے نماز لے کر, وضو کر کے, سر پہ ٹوپی رکھ کے, نیچے روڈ پہ جا کر آپ کے ڈی چوک میں وہاں مصلی بچھا دے اور کہے جناب اب نماز کا وقت ہو گیا, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ عبادت ہے, شرارت ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہی ہوتی ہے جو عبادت خانے میں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز پر پابندی اب لگنی چاہیے. ہمارے قومی سلامتی ادارے جو ہیں ان کو اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا ملک مزید ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے جو حالات واقعات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں. کوئی بھی مذہب ہے, کوئی مسلک ہے, اس کی کوئی عبادت ہے, اس کے عبادت خانے کے اندر تک اسے محدود کیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو منع کیا جائے, ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے دائرۂ کار میں رہیں. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ صحابہ کرام کو مانیں, لیکن ہم اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ شہد کو ناپاکی کہیں, آپ ابوبکر صدیق کو گالی دیں, آپ عمر فاروق کو گالی دیں. اس بات کی اجازت قطعی طور پر آپ کو نہیں دی جا سکتی. تو تحفظ بنیاد اسلام بل صحابہ اکرام کے لیے, اہل بیت اعظام کے لیے, انبیاء اکرام کے لیے, عقیدہ ختم نبوت کے ناموس اور دفاع کے لیے بنایا گیا. اس پر انشاءاللہ مزید محنت کی جائے گی, اور ابھی جو اتحاد آ رہا ہے اس کی طاقت سے انشاءاللہ ہم قانونی طور پر اس بل کو قومی اسمبلی تک بھی لے کر جائیں گے اور قانونی طور پر اسے منوائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب, آخر میں آپ اپنے ویورز کو یونیورسل میڈیا کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بالخصوص نوجوان طبقے کو اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, بلاگرز ہیں, ان سے میری ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست ہے. انتہائی منت کے ساتھ, سماجت کے ساتھ میں یہ بات ان کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنے اندر اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. آپ کی
जेब में पॉकेट में जो मोबाइल सेल रखा हुआ है इसे कम से कम पाक किया जाए। अपनी तन्हाई पाक करें ताकि आपके अंदर वो पाकी आए जिस पाकी से आप दीन की असल खुशबू को महसूस कर सकें, सूंघ सकें। दूसरी मिन्नत और गुजारिश ये है, आप जिस शोबे में भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप लेबर हैं, आप मज़दूर हैं, आप मिस्त्री हैं, आप आलिम हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप मुफ्ती हैं, आप लेक्चरार हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अल्लाह के लिए एक काम कीजिए कि इस उम्मत में इत्तिहाद का ज़रिया बनिए। अपनी वाल से, अपने मैसेज से, अपनी गुफ्तगू से ये बावर करवाइए कि मैं इत्तिहाद का दाई हूँ। आप हर मैदान में, आप होटल पे खड़े हैं या आप असम्बली में मौजूद हैं, आप इत्तिहाद के दाई बन सकते हैं। इत्तिहाद की बात करें, कभी भी नफ़रत का पैगाम न दीजिए बरेलवियों के ख़िलाफ़, देवबंदियों के ख़िलाफ़, अहले हदीसों के ख़िलाफ़। कभी कोई पोस्ट न कीजिए, कभी लिखिए मत। और अगर आप सामने आएंगे तो यकीनी तौर पर कोई भी बंदा सामने आएगा तो वो दूसरे से अपने अंदर हम गौर करें तो मेरे अपने अंदर ज़्यादा गलतियां मौजूद हैं, दूसरे के अंदर इतनी नहीं हैं। हर वो बंदा जो दूसरे के अंदर गलतियां निकालता है उसे अपनी गलतियां नज़र नहीं आती हैं। अगर हम अपनी कमियों पर नज़र रखें तो हमें दूसरे के अंदर खूबियां ही खूबियां नज़र आएंगी। इस सारी उम्मत के अंदर बड़ी खूबियां हैं। हर एक को गले लगाइए, हर एक से प्यार कीजिए और अपने दिल के अंदर और अपनी ज़ुबान के अंदर पूरी ऐसी मिठास पैदा कीजिए कि जो बंदा आपसे मिले आपको शीरी महसूस करे, आपको शहद महसूस करे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में वक्त देने का और हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, ये थे हमारे साथ आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान। यकीनन इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ होगा। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के लिए, बेहतरीन प्रोग्राम्स के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल मीडिया पाकिस्तान को लाइक और शेयर करें।